صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، زندگی افراد کا نام ہے، اور جب گھر کی زندگی یا معاشرے کی زندگی میں صدقہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ اور نیکی ہوتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ گھرانہ اور وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ کہلاتا ہے. صحت مند زندگی، صحت مند گھرانہ، جہاں زندگی ہو، زندگی کا لطف ہو، زندگی کا مزہ ہو، تو اس کی بنیادیں یہ ہیں کہ وہاں خیر خواہی کا جذبہ، صدقہ ہو. صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کسی کی مشکل گھڑی میں ساتھ دے دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی غم کے موقع پہ تسلی دے دینا بھی صدقہ ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی سے میٹھی بات کر لینا بھی صدقہ ہے. لیکن اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ دل میں خیر خواہی، دل میں خیر خواہی. تو کسی معاشرے کی زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ وہاں خیر خواہی ہو. اس لیے کہ کسی معاشرے سے اور کسی گھرانے سے خیر خواہی اٹھ جائے تو محبت کے دروازے بند ہو جاتے. کسی زندگی سے اور کسی اجتماعی ماحول سے خیر خواہی اٹھ جائے تو وہاں محبتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تعلقات ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. کوئی دفتر، کوئی کارخانہ، کوئی خاندان، کوئی گھر، اگر وہاں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے تو وہاں تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے. تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے جو پہلی بنیاد ہے وہاں خیر خواہی ہو. خیر خواہی، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا. سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کا سبق کہ وہاں دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، خیر خواہی چلی جائے، خود غرضی آ جائے، خود غرضی آ جائے کہ بس میری غرض پوری ہو جائے، کوئی کیسا ہی کانٹوں میں کیوں نہ زندگی گزارے، تو پھر سب کانٹوں میں زندگی گزارتے. اس اجتماعی ماحول میں پھر کوئی خوش نہیں رہتا. اگر کسی گھر میں خود غرضی آ جائے تو پھر وہاں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اور کسی کو ایک دوسرے سے راحت نہیں مل سکتی. تو پہلی چیز ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اگر تم نے ایک معاشرہ اور ایک گھرانہ صحت مند دیکھنا ہے اور زندگی سے بھرپور دیکھنا ہے کہ وہاں زندگی کا مزہ ہے، تو وہاں خیر خواہی کا جذبہ. گھر چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، ہاں، لیکن ہر ایک کے لیے دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، تو وہ چھوٹا گھر بھی بہت بڑا ہے. اور بہت بڑا گھر ہے لیکن سب خود غرض ہیں تو وہ گھر والوں کے لیے بہت تنگ ہے. وہ گھر والوں کے لیے بہت تنگ ہے. خیر خواہی ہے، کچے گھر میں ہے، وہ کچا گھر بھی جنت ہے. اور بدخواہ ہے، خود غرض ہے، تو کوٹھیاں بھی اجڑی اجڑی سے لگتی، محلات بھی اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں. تو معاشرہ صحت مند، گھرانے کے اندر زندگی کا لطف، ایک اجتماعی ماحول میں زندگی، اس کا پہلا ستون ہے. وہاں خیر خواہی ہو، خیر خواہی کی جذبہ ہو، ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہے.
سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان دوسرے کا بھلا چاہے تو کیا مطلب، ہر ایک کا بھلا ہو جائے گا۔ مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھے تو ہر ایک کا خیال ہو جائے گا۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے خیر خائی رکھے تو ہر ایک کو اس کا پھل ملے گا۔ صدق خیر خائی۔ اب خیر خائی میٹھے بول بول میں ہے، مسکرا کر بات کرنے میں ہے، اس کا بوجھ اٹھانے میں ہے، اس کی زندگی کا سہارا بننے میں ہے۔ کسی بھی انداز سے اس سچے خیر خائی سے تعاون کرنا ایک معاشرے کی زندگی ہے، ایک گھر کی زندگی ہے۔ گھر میں ایک آدمی تڑپ رہا ہے اور دوسرے کو اس سے غرض نہیں، تو یہ گھر تو نہیں ہوا، یہ کوئی اجتماعیت تو نہیں ہوئی۔ خیر خائی کا جذبہ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور ساتھ تلقین فرمائے کہ اگر ایسا کرو گے نوازے جاؤ گے اور اس کا میٹھا پھل تمہیں ہی ملے گا، اور تمہارے معاشرے سے اگر خیر خائی چلی گئی، گھر سے اٹھ گئی، تم زندگی سے محروم ہو جاؤ گے، زندگی کا مزہ نہیں رہے گا۔ صدقہ، خیر خائی کا جذبہ۔ او معروف، دوسری چیز وہاں نیکی کو فروغ ملے، نیکی کی حوصلہ افزائی ہو، نیکی پر داد ملے، نیکی اسٹیٹس بنے۔ یہ بھی انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اور جہاں بدی اسٹیٹس بنے، برائی عزت کا معیار بنے، جہاں برائی کی حوصلہ افزائی ہو، تو وہ برے لوگوں کا معاشرہ ہے، اچھے انسان کا معاشرہ نہیں۔ ایک صحت مند زندگی، ایک صحت مند گھرانہ، ایک صحت مند معاشرہ، اس کی خوبی تو یہ کہ وہاں خیر خائی ہو اور وہاں نیکی کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں برائی ہی اچھائی بن جائے گی۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں برائی ہی اچھائی ہو جائے گی اور اچھائی تمہاری نظروں میں برائی ہو جائے گی۔ سچے نبی نے جس زمانے میں بات کی اس وقت تو اس کا کوئی مشاہدہ نہیں تھا، لیکن نبی کی بات آج منظر ہے اس کا کہ برائی اسٹیٹس ہے، برائی عزت کا معیار ہے، برائی پہ فخر ہے، اور معاشرے میں برائی کی حوصلہ افزائی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے پھر برے لوگوں کی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے، پھر اس معاشرے میں برے لوگوں کی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے۔ جہاں برائی اسٹیٹس بن جائے تو بتائیے پھر کیا ہوگا، اس معاشرے کا وہی ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ جب برائی عزت بن جائے، اسٹیٹس بن جائے، اور برائی پہ داد ملے، حوصلہ افزائی ہو، ایوارڈ تقسیم ہو، تو پھر دنیا میں بروں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی نا۔ جب بروں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی، نہ جان کسی کی محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ بیٹیاں محفوظ، نہ مال محفوظ۔ بروں کی ٹھاٹ باٹ جو ہے، اس لیے کہ اس معاشرے میں برائی کو فروغ ملا نا، اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اسے داد ملی، وہ اسٹیٹس بنی۔ صحت مند معاشرہ، صحت مند زندگی، صحت مند گھرانہ، جہاں خیر خائی کا جذبہ ہو، جہاں ایک دوسرے کے لیے بھلائی کا جذبہ ہو، ایثار کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ ہو، خود غرضی نہ ہو، معروف وہاں نیکی کو فروغ میں،
نیکی کی حوصلہ افزائی ہو، لوگ نیکی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی سے دور ہوتے، یہ صحت مند معاشرہ، جو رہنے کے لیے معاشرہ ہے، جو زندگی گزارنے کا گھرانہ ہے، جو زندگی گزارنے کا معاشرہ ہے، جہاں نیکی کو فروغ ہو، برائی کو فروغ ہوگا، تو وہ معاشرہ تو، وہ گھرانہ تو رہنے کے قابل نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے وہ معاشرہ رہنے کا نہیں ہوتا۔ تو کم از کم مسلمانوں کو اپنے ارد گرد تو ماحول ایسا بنائے نا کہ جہاں نیکیوں کو فروغ ملے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، عقبہ ابن عامر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، جب فتنے بہت ہوں اور کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، صحیح غلط اچھے برے فتنے ہوں، اندھیرا ہو، ظلمت ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا املک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، ولیسع بیتک، تیرے ایمان اور دین کے حفاظت کے لیے تیرا گھر کافی ہے، لیکن کم از کم میرے دائرہ اختیار میں تو نیکی کا فروغ ہو۔ جب میرے گھر کی زندگی ہی محفوظ نہ ہو تو میرے بچوں کا ایمان دین کیسے بچے گا؟ کہ میرے گھر میں گناہ کرنا آسان، نیکی کرنا مشکل، میرے معاشرے میں گناہ کرنا آسان، برائی کرنا آسان، وہ اسٹیٹس نیکی کرنا مشکل، مسلمانوں کی خوشیوں میں نیکی کرنا مشکل، برائی کرنا آسان، یہ مسلمانوں کے لیے رہنے کا معاشرہ نہیں ہے۔ جو صحت مند معاشرہ ہے مسلمان، جس میں کامیاب ہو سکتا ہے، جس سے مسلمان اللہ کی مدد اور نصرت لے سکتا ہے، جس سے مسلمان ایک زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے، اس کی پہلی خوبی ہے وہاں خیر خواہی ہو، دوسری خوبی وہاں نیکی کو فروغ، اور تیسری خوبی ہے اصلاح بین الناس، نیکی بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، لیکن تیسری چیز اگر نہیں ہے کہ توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے نہیں، لڑانے والے، نفرتیں پیدا کرنے والے 50 اور نفرت ختم کرنے والا 1، ہر ایک لڑانا ہی چاہتا ہے، ہر ایک نفرت ہی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ معاشرہ بھی مسلمانوں کے لیے، ان کی دینی ایمانی، ان کی دنیاوی زندگی کے لیے اس لائق نہیں کہ مسلمان ایسے معاشرے میں زندگی گزارے۔ اسے اپنا ماحول بدلنا ہوگا، اسے اپنے گھر بدلنا ہوگا، اسے اپنی زندگی بدلنی ہوگی۔ صحت مند معاشرہ جو اسے کامیابی دلائے گا، جو اسے کامیاب کرے گا، جو اسے زندگی کا لطف دے گا، وہ گھرانہ ہے، وہ زندگی ہے جہاں خیر خواہی ہو، نیکی کو فروغ ہو، اور وہاں دلوں کے ملانے والے ہوں، اصلاح بین الناس، لوگوں کو دل جوڑنے والے ہوں، نہ کہ ان کو خوشی ہو توڑنے میں، نہ کہ ان کو مزہ آتا ہو جدائی کرنے میں، نہ یہ کہ وہ لطف اٹھاتا ہو جھگڑوں میں، اصلاح بین الناس، ملانے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک دن فرمانے لگے، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی چیز جو نفلی نماز سے بڑی ہے، جو نفلی صدقے سے بڑی ہے، جو نفلی روزے سے بڑی ہے۔ اب یہ تینوں عبادات ایسی تھیں کہ حضور کے پاس بیٹھنے والے جانتے تھے کہ ان عبادات کی کیا بڑیا شان ہے، اور ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے ان سے بھی بڑھیا عبادت بتاؤں، ان سے بھی بڑھیا عبادت بتاؤں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے باقی عبادات کا بدلہ فلاں فلاں دے دے گا، لیکن روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، اس کا انعام تو میں خود ہوں۔ اتنی شان کی عبادتیں ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے سنا کہ اس سے بھی کوئی بڑھیا عبادت ہے، کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ علیہ السلام فرمان لگے اصلاح بین الناس، لوگوں کے دلوں کو جوڑ دینا۔
لوگوں کے دلوں کو ملا دینا. اور پھر فرمانے لگے اور آپس کا جھگڑا، آپس کا جھگڑا یہ تو ایسا ہے جیسے اس طرح سے بال صاف ہوتے ہیں نا، آپس کے جھگڑے سے ایسی آدمی کا دین صاف ہوتا ہے. اب بتائیے گھر میں نیکی بھی ہو اور گھر میں خیر خائی بھی ہو اور گھر میں ایک دو آدمیوں کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہو. لوگ کہتے ہیں بندش ہو گیا، ہم کہتے ہیں کسی اور کو بندش کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ نے خود تھوڑی بندش کر رکھی ہے گھر میں. شاید ہی کوئی خاندان بچا ہو، شاید ہی کوئی گھر ایسے ہو جہاں یہ غلط فہمیاں، یہ دلوں کی خرابیاں دور کرنے والی بھی موجود ہو، دلوں کو ملانے والے. خود غرضی ہے نا بھائی، خیر خائی کا جذبہ نہیں نا، ایثار کا جذبہ نہیں، قربانی کا جذبہ نہیں، خود غرضی ہے نا. اور خوشی ہوتی ہے، ہاں الگ ہوگا. نفرتوں کی آگ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. تو یہ تو معاشرہ رہنے، انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہے. تو ایک صحت مند زندگی وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں. ایک صحت مند گھرانہ وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں. ایک صحت مند معاشرہ وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں کہ اس کے اندر خیر خائی کا جذبہ ہو اور اس کے مزاج میں نیکی ہو، اس کی طبیعت میں نیکی ہو اور اس کا مزاج ہو ملانا نہ کہ جدا کرنا. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا. حضرت یہ ہدیہ، حضرت نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، نظریں اٹھائی، اس کی کینچی دیکھی، فرمانے لگے بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑ رہا ہے. مسلمان جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا، جہاں رہتا تھا، دلوں کو جوڑ دیا کرتا. اب تو زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، سب کو کاٹ کے پھینک دیتے. بہو آئی، ساس آئی، نند آئی، ہاں زبان پہ کینچی لگی ہوئی ہے، طنز ہے، تانا ہے، اس کی عزت نفس مجروح کر رہی ہے. وظیفے بھی چل رہے، وظیفے بھی چل رہے، آگ بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک مسلمان کی صحت مند زندگی نہیں ہے. مسلمان کی صحت مند زندگی یہ ہے اس کے مزاج میں جوڑ نہ ہو. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ کے سرتاج، ولیوں کے تاج. حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کہ حضرت میرا بھائی ہے، ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے. اب میں نے بھی طے کر لیا، میں نے بھی کانٹے ڈالنا ہے، بہت برداشت کر لیا. کہتے ہیں بہت برداشت کر لیا، اب مجھ سے نہیں ہو سکتی. یہ عام سا جملہ ہے، اب مجھ سے برداشت، اب ہم نہیں کریں گے بس. کہتے میرا بھائی میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، میں نے بھی طے کر لیا میں بھی کانٹے ڈالوں گا. اب فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے، تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی ایسا بھی تو ہو بھائی. آگے بڑھ کر درگزر کر لے، آگے بڑھ کر دل ملا لے، آگے بڑھ کر درگزر کر لے، معافی مانگ لے، دل ملا لے، کچھ ایسا بھی تو ہو. سبھی کانٹے ڈالیں گے تو آج تو دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی ہے نا. ہر گھر، ہر خاندان، ہر گلی، ہر معاشرہ، ہر اجتماعی ماحول کانٹے تو ہیں نفرتوں کے. تو ایک مسلمان کی صحت مند زندگی، ایک مسلمان گھرانے کی صحت مند زندگی، ایک مسلمان معاشرے کی صحت مند زندگی وہ ہے جہاں خیر خائی ہو، جہاں نیکی کا حوصلہ افزائی ہو، جہاں نیکی اسٹیٹس بنے نہ کہ برائی اسٹیٹس بنے. یہ برے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ برے لوگوں کا معاشرہ ہے جہاں برائی کو حوصلہ افزائی ملتی ہے اور پھر وہاں برے لوگ ان پر مسلط ہوتے ہیں. ان کے ہاں پھر برے لوگ، ان کے ہاں ان کے واہ واہ ہوتی ہے، برائی جو اسٹیٹس بن گئی. تو ایک مسلمان کے ہاں یہ ہے بھائی
کہ وہ دلوں کو جوڑنے کا جذبہ رکھے، حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کی ذات سے اتفاق رہے نہ کہ اختلاف، اس سے دل جڑے نہ کہ نفرت، اصلاح بین الناس۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، قرآن کہتا ہے اگر تم نے یہ مشورہ بھی کرنا ہو نا کسی سے اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو تم قابل مشورہ بنا سکتے ہو۔ کسی کی خیرخواہی کرنی ہے، کوئی نیکی کی بات کرنی ہے، کسی کے دل ملانے ہیں، دلوں کو جوڑنا ہے، اور پھر مشورہ کر رہے ہو، یہ مشورہ قابل تعریف ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو ایسا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اسے خوب نوازیں گے، پھر اللہ اسے خوب نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ خوبیاں اور یہ صفات اور یہ اخلاق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔